اس سے پہلے میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان دنیا میں فطرت سلیمہ خدا داد اور مادر زاد لے کر آتا ہے، یعنی انسان بننے کی صلاحیت مادر زاد ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اس میں اسلام کو قبول کرنے کی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، فطری طور پر تو سب مسلمان ہوتے ہیں، حق قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اور اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آنکھ کھولی تو والدین نے ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام کانوں میں پڑ جاتا ہے۔ بس سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لے آتا ہے۔ وہ چاہے تو مندر سے اٹھا کر مسجد میں پہنچا دیں اپنا۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، مدینہ منورہ میں وہاں ہندوستان کے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامہ برکاتہم العالیہ، وہ ہندوؤں میں کافی ان کا دعوت اسلام کا کام ہے، ہندوؤں میں اسلام کی دعوت دینا۔ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہاں مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ ایک بھائی ملے، ان کا نام تھا محمد عامر غالباً، مجھے بتلا رہے، فرمایا یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے بابری شہید کے مسجد کرنے میں پہلی کلہاڑی انہوں نے چلائی، بابری مسجد کے شہید کرنے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، اور وہ اسلام کے بہت بڑے داعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لے جاتا۔ وہ غنی ذات ہے، وہ بادشاہ ہیں، جہاں چاہیں اپنی رحمت کی نظر ڈال دیں، جس دل پر چاہیں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت دیتے ہیں من اللہ تعالیٰ اس شخص کو یونیب جو ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو ان کی طرف ہدایت کے طالب ہیں۔ جو ہدایت کے طالب ہیں ان کو تو اللہ ضرور ہدایت نصیب فرماتے ہیں، باقی جس کو چاہے اللہ پاک کی ذات ہدایت کے نور سے نوازتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ ان کو نیک ماحول عطا فرما دیں، نیک اساتذہ عطا فرما دیں، اللہ والوں کی نیک صحبت عطا فرما دیں، والدین کا نیک سایہ عطا فرما دیں، والدین کے دلوں میں دین کی محبت اللہ عطا فرما دیں۔ ایسے نیک والدین جن کے دلوں میں نیک محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت، والدین کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے، اولاد پر پڑتا ہے۔ پھر دعائے خیر کرتے رہیں ان کے لیے۔ ہاں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ منیب کو تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت نصیب فرماتے ہیں جو ہدایت کے طالب ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے حضرت فرمائے لگے جامع شفیہ میں کہ ایک آدمی خالی الذہن ہو، ایک آدمی خالی الذہن ہو اور وہ ہدایت کا طالب ہے، ایک آدمی خالی الذہن ہے اور وہ ہدایت کا طالب ہے، فرمایا اس کے لیے حق راستے تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے۔ ایک آدمی بالکل خالی ذہن ہے لیکن وہ ہدایت کا طالب، سیدھے راستے کا طلبگار ہے۔ فرمایا اس کے لیے حق راستے کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب اور بڑے بڑے پیشوا ہیں، کہ اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں اور ان کے بڑے بڑے پیشوا ہیں، قریب سے جا کر ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں، قریب سے جا کر ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں۔ انشاءاللہ جب رائے میں پہنچیں گے دل کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے اہل حق حضرات کے بزرگوں میں سے کسی اللہ والے کے پاس پہنچیں گے انشاءاللہ دل کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ اعلان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب تو کچھ اللہ تعالیٰ نے سواری کا بندوبست کر رکھا ہے۔ پہلے میں ہم نے سب سفر کیے ہیں، پیدل بھی سفر کیے ہیں، ریل گاڑیوں میں سفر کیے، بسوں میں سفر کیے، لٹک کر بھی سفر کیے۔ یاد ہے اللہ تعالیٰ اپنی پہلے میں کتاب لکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اشرف العزیز بعض دفعہ ویگن کے اندر بیٹھتا تو لوگ سمجھتے انہوں نے کوئی قرآن پاک کھول رکھا ہے۔ وہ کہتے مولوی صاحب ہے قرآن پاک بند کرو، ساری کرن ہوتی ہے، بیچارے ادب سے کہتے میں ایسا کرتا ویگن کے اوپر بیٹھ جاتا، چھت کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا، میں کہتا یہاں تو کوئی نہیں کہہ رہا، پھر وہاں چھت کے اوپر بیٹھ کر اپنی کتاب لکھتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ گاؤں وغیرہ میں مسجد وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں جو دیہاتی لوگ ہیں مسجد کے اوپر بیٹھ جاتے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے لوگ ہماری آخری زندگی کو دیکھ کر دھوکہ ہی کھاتے ہیں اپنا، ورنہ فرمائے لگے شروع میں ایسے وقت بھی گزرے، میں نے 5 نمازیں بس سے اتر کر پڑھی، ٹکٹ ہی وہاں تک لیتا جہاں نماز کا وقت ہوتا، بس نماز پڑھتا پھر اگلی بس میں سوار ہو جاتا رہتا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو یہ بہت ملے گی آپ کو، ہاں اللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ عرض کرتا رہتا ہوں دنیا میں بادشاہ ہوں یہ فقیر، جنت میں پہلا قدم بادشاہت کا نام ملا ملا، وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ بادشاہت بھی کیا بادشاہت سے اونچی چیز ہو گیا۔ گزارا کر لیں، ہاں میرے حضرت ہیں جامع شفیع میں مجلس میں بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا، نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو دنیا میں وہ ہوگا جو رب چاہے۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، فرمانے لگے اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ سارا نظام یہ کائنات کا سارا نظام ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، تو اس شخص کا حال پوچھتے ہو کہ سارا نظام ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، ان سے پوچھا یہ نظام آپ کی مرضی کے مطابق کیسے چل رہا ہے، یہ تو رب کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ کہنے لگے اللہ والے بزرگ کہنے لگے میری مرضی بھی وہی ہے جو رب کی مرضی، میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں، رب کی رضا میں اور ان کی خوشی میں فنا کر دیا ہے۔ آگے نظام تو رب کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، لیکن جب میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی رضا پر قربان کر دیا گویا کہ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں، دیکھو نیک مجالس نصیب ہوں، ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال۔ آپ دفتر میں بیٹھ کر بھی اللہ والے، دکان میں بیٹھ کر بھی اللہ والے ہے، کھیتی باڑی میں بیٹھ کر اللہ والے لگ رہا، اللہ اپنی بارگاہ مقبول ہے۔ ہمارے نانا جان تھے، مجھے یاد ہے بچپن میں بڑے اللہ والے دیہاتی حضرات، بڑے سیدھے سادے سے، بڑے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بیعت کا تعلق یاد، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے یاد رہا ہوں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رہا ہوں۔ میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں یہ پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے، پیڑ پر پتھر باندھنے کی، اپنا من مٹا ہوا نہ ہو دوسرے کا کیا مٹائے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کچھ کلمات، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، انسان دنیا میں فطرت سلیمہ خدا داد اور مادر داد لے کر آتا ہے، ہر بچے میں فطری طور پر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، یعنی انسان بننے کی صلاحیت مادرزاد ہوتی ہے۔ انسان بننے کے لیے مربی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ شکل میں انسان ہوتا ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش بتلائی گئی ہے۔ یہ سب حضرات انسان کی تربیت کے لیے تشریف لاتے رہے۔
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھ کر دیتا ہوں بھائی فاروق صاحب ہمارے پاس کیا ہے یار، ارے شیر صاحب کیا ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چند دن پہلے ایک بھائی ملنے کے لیے آئے، ان کے کوئی ایک عزیز تھے، ایک عزیز، ان کے دونوں کانوں سے وہ سننے کی قوت ختم ہو گئی، سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ پالگنج اسلام آباد میں ایک ہسپتال میں لے گئے، وہاں اسپتال والے حضرات نے کہا کہ ان کے علاج معالجے میں 25 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میں حیران، پھر بھی پتہ نہیں قوت شنوائی، پھر بھی آپ دیکھ لیں جیسی قوت شنوائی سننے کی قوت اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کر رکھی ہے، وہ کہاں مل سکتی ہے؟ وہ کوئی مشین لگا کر آگے پیچھے کرے کوئی تھوڑا بہت کرتے آپ کہاں۔ میری جگہ تو وہاں ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے، ان کے گلے کی آواز نکل رہی، گلے کی آواز، بات چیت کر رہے، بار بار بات چیت کے دوران مشین لگاتے یہاں پر، اور پھر مشین کے اندر پھر وہ آواز آتی ہے، بار بار جب وہ کوئی بولنا چاہتے فون یہاں گلے قریب مشین لگاتے اور پھر وہ آواز باہر آتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، بھائی عامر اللہ خوش کے اپنے بھائیوں کون ہے، اپنے بزرگوں کا ایک بھائی عامر اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے سب۔ مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ کا محبت سے نام لے کر ذکر خیر کروں، کسی کا نام نہ لے سکوں، لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ حضرات کے سب کے قدم یہ جنت کے قدم ہے۔ مجھے دور دراز شہروں سے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں محلے کے نمازی تو شاید بمشکل ایک دو سب کے بمشکل ہوں گے نمازی، زیادہ تر باہر سے مہمان آتے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرات بیچارے راول پنڈی تک اور دراز علاقوں سے جیسے موقع ملتا آتے ہیں، دوسرے شہروں سے الحمدللہ، گجرانوالہ سے کہاں سے لگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ دین کی باتیں سب کے لیے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی، ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، کبھی کم نہیں۔ ہمارے جد امجد ہر آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، جنت میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ عید کے موقع پر یہ ہمارا لاہور شہر کو جو خالی خالی لگتا ہے، یہ سڑکیں سنسان اور ویران سے لگتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں عید کے بعد ایک دو دن تک یہ سڑکیں ہیں ویرانی سے چھائی ہوتی ہے، تو آپس میں حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں لوگ اپنے آبائی علاقے میں عید کرنے گئے ہیں، اپنے آبائی علاقے میں عید کرنے گئے ہیں۔ بھائی ہمارا آبائی علاقہ جنت ہے، جنت اور آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد وہ جنت میں رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا قد بھی کتنا تھا؟ ان کا قد بھی 60 ہاتھ 60 ذراع، فارسی میں آتا ہے 60 ہاتھ ان کا قد یاد رکھنا، یعنی 90 فٹ ان کا قد تھا، 90 فٹ۔ یہ ہمارے مینار پاکستان کی اونچائی کتنی ہے؟ ہمارے مینار پاکستان کی اونچائی کتنی ہے؟ بتلاؤ بھائی، کوئی بدلا ہے مینار کا؟ 180 فٹ۔ چلو بھائی عامر صاحب اللہ خوش ہے کہ اچھا ہوگا الحمدللہ، وہ ہے کہ اس کے نصف کے مقدر ہی ہوگا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا قد یاد رکھا ہے، یعنی وہاں پر قد وہ ہے کہ 90 فٹ ان کا قد تھا۔
اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت نصیب کرے. یہاں تو آپ کا قد 5-6 فٹ ہے اور جنت میں 90 فٹ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. ان کے لیے کیا مشکل پتا ہے. آپ درخت ہے، آپ دیکھ لیں درخت ہے، جب شروع میں یہ درخت پورا ہوتا ہے باہر زمین سے باہر نکلا ہوتا ہے، ایک کومپل یا رہتا ہے، ایک کوہن آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے اور اللہ اس کے قد کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں ایک مرتبہ مظفر آباد کشمیر سے آ رہا، کشمیر سے مظفر آباد کشمیر سے آ رہا، وہاں سے صبح صبح روانہ ہوئے تو بارش ہو رہی، مری کے قریب پہنچے تو وہاں پر برف باری ہو رہی. جب مری کے قریب پہنچے تو وہاں درختوں پر وہ برف گری ہوئی آ رہا، اور وہ بڑے لمبے لمبے درخت، اور ان کے اوپر وہ برف سے نہیں، وہ سب ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی برف نے سب کو اوڑھ رکھا لگا ہے. مجھے دور سے یوں لگا جیسے کوئی لمبے قد کی عورت ہے اور اس نے سفید رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے. وہ سارے درخت یوں لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں دیکھو کبھی کبھی کر دیتا ہوں سیر کے لیے جائیں یا رکھنا. میں ملیشیا میں تھا، ملیشیا میں کچھ ساتھی وہاں پر سمندر قریب لے جا رہے، جب سمندر کے قریب پہنچے تو ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دیکھو یہ سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ہے کہ سمندر میں سوئی ڈالے وہ ڈوب جائے، اور لاکھوں ٹن کا سامان باہری جہاز جن پر لاکھوں ٹن کا سامان لدا ہوتا ہے، اور وہ جہاز وہ پانی پر تیرتے ہوئے اور پانی کو چیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. خود اللہ میں فرماتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، آپ دیکھیں کشتیوں کو جو پانی کے اندر پانی کو چیر کر اور پھاڑ کے چلنے والی ہے. اللہ کرتا رہتا ہوں. بلکہ ہمارے بزرگ شیخ الحدیث فرمانے لگے، فرمایا قرآن پاک کی بہت سی آیتیں، قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ان کا مطلب سمندری سفر میں سمجھ آتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں کشتی میں سوار ہونے کی دعا کیا ہے؟ کشتی میں جب سوار ہو تو کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم ہے کہ اللہ ہی کے نام سے یہ کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے. الحمدللہ اللہ ہی کے نام سے چلتی ہے اور اسی کے حکم سے یہ ٹھہرتی ہے. الحمدللہ کیا کروں، گھڑی بڑی تیز چلتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کی نشانیاں یاد رکھنا. بخاری شریف میں جب موقع ہوتا تو میں آپ کو کھول کر دکھلاتا. بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر آتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے قرضہ لیا، غالباً 1000 دینار قرضہ لیا. 1000 دینار قرضہ لیا. جن سے قرضہ لیا ان سے وہ کہنے لگے مجھے آپ کوئی وکیل دیں، اپنا کوئی وکیل دیں آپ. تو وہ کہنے لگے میرے وکیل کفا باللہ وکیلا، میرے وکیل اللہ تعالیٰ ہے. پھر کہا مجھے کوئی کفیل دیں، کوئی ضامن دیں. کہا میرے کفیل اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں 1000 دینار دے دیے اور ایک وقت مقرر کر لیا. بہرحال جب تک یہ وعدے کا ایفا یہ بھی میں کروں، یہ مومن کے مخلص ہونے کی نشانی ہے. الحمدللہ. ہاں
کیا کروں؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ حکومت کی چیزیں یہ بھی امانت ہوتی ہے اپنا. ہاں اللہ تعالیٰ ابھی میرے پاس ہے جن میں سے پہلے ہمارے حاجی صاحب تشریف لائے وہ آتے رہتے ہیں. کو تھوڑا بہت بے توبہ کا تعلق بھی ہے, ان کے بیٹے کا بھی تعلق ہے, اور وہ ایک جگہ افسر ہیں. لیکن میں اللہ تعالیٰ ہم تو خیر طالب علم ہیں, کہیں بھی اپنے بزرگوں سے محبت کا تعلق ہو میرے کروں دفتر کو جنت کا دفتر بنا دیتے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ حکومتی گرانٹ آئی, کچھ لوگ کہنے لگے آپ اس میں کچھ آگے نہ کچھ آگے پیچھے کریں, لیکن وہ نوجوان افسر ہیں کہنے لگے نہیں میں نے تو بس پوری ایمانداری کے ساتھ اس گرانٹ کو خرچ کرنا ہے اپنا. اللہ تعالیٰ اب غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں, وہ آپس میں مل جل کہتے ہیں ہم ان کا تبادلہ کرائیں گے ان کو یہاں سے تبادلہ کرائیں گے. ان کے والد پریشانی کے عالم میں آئے ہو کہ دعا کریں کہ اللہ بیٹے کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. کہاں کھاؤ گے تم یار, کہاں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہے یہ حکومت کوئی باہر سے آتی ہے, اللہ تعالیٰ حکومت میں بھی یہ آپ حضرات کی نیکی ہی یہ بھی حکومت کو نیک راستے پہ چلاتی ہے. اللہ کوئی آپ پر جنات میں آ کر تھوڑی حکومت کرنا پڑتا ہے, آپ ہی میں سے نیک حضرات اوپر جائیں گے وہ حکومت کے رخ کو سیدھا کریں گے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنا رکھا ہے, اپنی ملازمت کو جنت کی ملازمت بنا رکھا ہے, اپنی دکان کو جنت کی دکان بنا رکھا ہے. میرا حسن زن یہی ہے, انہی میں سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آپ بھی ہیں الحمدللہ, جن کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے چن رکھا ہے الحمدللہ. ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے فرمائے وہ مجھے کوئی کفیل دے. فرمائے میرے کفیل میرے ضامن اللہ تعالیٰ ہے. بہرحال ان کو غالباً 1000 دینار ان کو قرضہ دے دیا اللہ تعالیٰ کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے. فرمائے وہی بڑے ایماندار جیسی ان کا کرتا رہتا ہوں, قرضہ ادا کرنے کی نیت ہو, قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو میرے کروں. اللہ یہاں بھی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے, ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ خود اتاریں گے. قرضہ دبانے کی نیت نہ ہو, قرضہ ادا کرنے کی نیت. ہاں بہرحال ہوا ایسا ہی, جب وقت آیا اب وہ بہرحال وہ سمندری یعنی ساحل کے اوپر ہی کوئی ان کا گھر تھا, تو وہ سمندر کے اوپر آیا یا ہے, وہ سمندر کے کنارے پر چلو یہاں سے کشتی لوں گا اور آگے پھر آگے ان کا یعنی یہ امانت پہنچا دوں گا. لیکن سمندر کے کنارے پر پہنچے, وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی یاد رکھنا, لیکن چونکہ وقت آ چکا تھا تو پھر ایک لکڑی لی, انہوں نے لکڑی اس کو اندر سے کھوکھلا کیا اور کھوکھلا کر کے اور وہ سارے پیسے اسی میں ڈال دیے, ہمارے ڈال دیے اور اوپر سے اس کو بند کر دیا. بند کر کے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ آپ کو کفیل بنا کر, آپ کو وکیل بنا کر, آپ کے بھروسے پر میں نے یہ ان کو قرض دیا تھا, قرض دیا, اور اب وہ وقت آ گیا ہے, یہاں پر کوئی اور کشی نہیں ہے. یا اللہ بس آپ کے نام پر, آپ کے بھروسے پر میں یہ لکڑی میں یہ قرض ڈال رہا ہوں, آپ اس کو آگے پہنچا دیں. اب وہ لکڑی میں قرض ڈال دیا ہم نے, وہ چلے گیا. اب بہرحال ہے, اب وہ لکڑی وہ بھی آ گئی, وہ بھی اللہ کے بندے, وہ بھی ان کا گھر بھی ساحل کے اوپر تھا سمندر کنارے پر, وہ بھی اسی تاریخ میں وہ سمندر کنارے پر آئے ہوئے تھے کہ شاید چلو وہ آئیں گے مجھے قرضہ ادا کرنے کے لیے, میں ان سے قرضہ لے لوں گا. اور وہ سمندر کنارے پر کھڑے ہوئے, بظاہر تو کشتی کوئی نظر نہیں آئی, ایک لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی, لکڑی تیرتی ہوئی, تو انہوں نے لکڑی کو اٹھا لیا. بظاہر تو لکڑی کو آگ جلانے کے لیے اٹھایا ہم نے, اور جب وہ لکڑی کو کھولا دیکھا تو اس میں 1000 دینار قرضہ پہنچا دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ وہ کشتی پر سوار ہو کر دوبارہ ان کے پاس آئے 1000 دینار لے کر, کہ شاید وہ تو لکڑی میں پہنچے کہ نہیں پہنچے, دوبارہ وہ لے کر آئے.
جب ان کے پاس پہنچے کہنے لگے نہیں اللہ نے آپ کا قرضہ مجھے پہنچا دیا وہ لکڑی کے ذریعے الحمدللہ. جب اللہ تعالیٰ پر یوں بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں بھی اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی مدد اور نصرت کی نشانیاں دکھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب کا در نہ چھوٹے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھیں انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین وآخر دعوانا